قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام 30ویں پارے کی پہلی سورۃ النبا کل ہم نے شروع کی تھی۔ نبا کا معنی خبر عظیم ہے، بہت بڑی خبر ہے، اور اس بہت بڑی خبر سے مراد قیامت کا وقوع ہے کہ قیامت آنی ہے اور انسان نے مرنا ہے، اس کی زندگی نے ختم ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس نے جواب دہ ہونا ہے۔ کل ہم نے اس کی ابتدائی 16 آیات پڑھی تھیں، اس کی ٹوٹل 40 آیات ہیں۔ یہ صورت بھی مکی ہے اور یہ 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ دو رکوعات پر صورتوں کا مشتمل ہونا، یہ سلسلہ 28ویں پارے سے چلا تھا۔ اس سے پہلے جو صورتوں کا سلسلہ تھا وہ 3 رکوعوں پہ تھا۔ اب کچھ صورتوں کے بعد قرآن کی جو صورتیں ہیں وہ ایک رکوع پہ چلی جائیں گی، اور طوالت سے اختصار کی طرف یہ قرآن کا پورا ارتقاء ہے۔ سورہ بقرہ 2.5 پاروں پہ ہے اور یہ پارہ تقریباً 39 صورتوں پر مشتمل ہے، جو 30واں پارہ ہے۔ تو اس سورۃ النبا کے 2 رکوع ہیں، 40 آیات ہیں۔ کل 16 آیات ہم نے پڑھی ہیں، جن کا خلاصہ کیا تھا؟ پہلی 5 آیات میں ایک خبر عظیم کی بات کی گئی جس کو کفار و مشرکین جھٹلاتے تھے، اور وہ خبر عظیم یہ تھی کہ اس کائنات نے ختم ہونا ہے، اور ختم اسی نے کرنا ہے جس نے اس کو وجود بخشا ہے۔ 5 آیات کے بعد جو کفار و مشرکین کے شبہات تھے ان کو رد کیا گیا کہ تمہارا یہ خدشہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جو اللہ اس کائنات کو بنانے پر قادر ہے وہ اس کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر تقریباً کوئی 10-11 آیات میں دلیلیں دی گئیں کہ اس کائنات کو ختم بھی وہی کرے گا جس نے زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑوں کو میخیں بنایا، اور تمہیں کائنات میں جوڑا جوڑا بنا کر کائنات میں حسن پیدا کر دیا، تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا، تمہارے رات کو پردہ پوش، دن کو معیشت کا ذریعہ بنایا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان کھڑے کیے، ان کے اندر ایک روشن چراغ سورج بنایا، اور اس نے بادلوں سے موسلا دھار پانی بارش کی شکل میں برسایا تاکہ تم اناج اور سبزیوں کا فائدہ لو، اور تمہارے لیے اس نے گھنے باغات اگائے۔ یہ اللہ کی قدرت کے دلائل تھے۔ آج جو بات ہو رہی ہے وہ قیامت کا اب حال بیان ہو رہا ہے کہ تم جب قیامت آئے گی تو تمہارا حال کیا ہوگا، اور اس کائنات پوری کا جو نظام ہے وہ کیسے درہم برہم ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یوم الفصل کان میقاتا۔ ان کا معنی بے شک، یوم دن، الفصل فیصلے کا، بے شک جو فیصلے کا دن ہے، کان میقاتا، اس کا جو وقت ہے وہ متعین ہے، اور وہ اللہ کے علم میں ہے کہ قیامت کب آنی ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یہ اس کا پہلا حال ہوگا، یہ اس کی شروعات ہوں گی۔ یوم، یہ وہ دن ہوگا، ینفخ، پھونکا جائے گا، فی الصور، سور کے اندر۔ سور کیا ہے؟ اس کے اوپر پہلے بھی کافی دفعہ بات ہو چکی ہے۔ سور ایک بانسری نما، ایک ٹیڑھے سینگ کی طرح کا اللہ کی قدرت سے بنایا ہوا ایک آلہ ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے جس کے اندر 2 دفعہ پھونکنا ہے، ایک دفعہ پھونکنے سے کائنات ختم ہو جانی ہے، ایک دفعہ پھونکنے سے ساری کائنات اللہ کے حضور پیش ہو جانی ہے، اور ان دونوں سور کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ حدیث میں کچھ 40 کے لفظ کے ساتھ ہے، کچھ 40 سال ہیں، 40 قرن ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے ہیں، لیکن اس کا یہ جو یہاں پر بات ہو رہی ہے یہ دوسری دفعہ سور پھونکے جانے کی ہے، جب انسان نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، کیونکہ یہی مشکل تھی جو مکے کے کفار و مشرکین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں اتنی بڑی کائنات کے دوبارہ جی اٹھنا تمہیں محال نظر آ رہا ہے، اس بات کو تو چھوڑو، اتنی پوری کائنات کو جس نے وجود بخشا ہے وہ اس کے وجود کو ختم بھی صرف ایک چھوٹے سے سور کے ساتھ کرے گا جس میں فرشتے نے پھونک مارنی ہے۔ وہ کیسی کڑک پیدا ہونی ہے، کیسی وائبریشن پیدا ہونی ہے کہ صرف پہاڑ ہی ریزہ ریزہ نہیں ہو جانے بلکہ آسمان کے بھی دروازے کھل جانے ہیں، اور آسمان جو اب گنبد کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے نیچے سے، اس کے دروازے ہو جانے ہیں۔
یہ بالکل قرآن کی یہی الفاظ ہیں کہ جیسے اس کے اندر سوراخ اور جگہ جگہ پہ کھڑکیاں دروازے ہیں، ایسا ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے اس کائنات کو بنانا تو میری قدرت کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں، لیکن یہ غور کرو کہ یہ ختم کیسے ہوگی؟ صرف ایک چھوٹے سے سور میں میرے ایک فرشتے کی ایک پھونک سے یہ ختم ہو جائے گی، جس کے اندر تم نے طرح طرح کے خدا بنا لیے۔ یوما، جس روز ینفخو، پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، فتأتون افواجا، تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ فا کا معنی تو، دین کے معنی میں ہے، تاتون، تم آؤ گے، افواجا، فوج در فوج، تم گروہ در گروہ آؤ گے۔ اس گروہ در گروہ کے بھی مختلف معنی ہیں کہ سارے لوگ اپنے نبیوں کے پیچھے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اور پھر ساری کائنات، ساری امتیں اور نبی آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گی۔ سب سے پہلے جواب دہ انبیاء کرام ہوں گے کہ تم نے میرا کلمہ ٹھیک لوگوں تک پہنچایا تھا، اس کے بعد ہر ایک بندہ جواب دے گا۔ اس فوج کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ تم جس نظریے کے پیچھے چلو گے اسی نظریے کی فوج میں تمہیں اللہ کے حضور جانا پڑے گا۔ حق کے ساتھ ہوگے تو حق کی فوج میں، باطل کے ساتھ ہوگے تو باطل کی۔ اس دن ٹرینڈ سیٹر اللہ کی بارگاہ میں کانپ رہے ہوں گے، جو دنیا میں غلط ٹرینڈ جو ہیں وہ سیٹ کرتے ہیں۔ فتأتون افواجا، تم چلے آؤ گے اللہ کے حضور، افواجا، فوج در فوج، گروہ در گروہ۔ پتہ چلا فوج جو ہے یہ بھی قرآنی لفظ ہے جس کی جمع افواج ہے اور اس کا معنی گروہ ہے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، واو کا معنی اور فتحت، کھول دیا جائے گا۔ فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ آپ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دعا بھی یہی پڑھ کے آتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ تو کھول دے اپنی رحمت کے دروازے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اسی سے لفظ نکلا ہے فاتح۔ فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، تو فاتح کا معنی ہے کھولنا چیزیں اور راستے کھول دینا۔ فتحت، کھول دیا جائے گا، السماء، آسمان۔ دیکھیں نا یہاں سینس ذرا دیکھیں، ایکٹیو ورب ذکر نہیں کیا گیا کہ اللہ کھولے گا، میں کھول دیا جائے گا۔ یہ سارے فعل جو آئیں گے یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو ہوں گے، یعنی بڑا آبویس ہے کہ یہ اللہ کرے گا، اس لیے فاعل کو اور سبجیکٹ کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی عربی قاعدے کے مطابق نہیں کی گئی۔ وفتحت السماء، اور کھول دیا جائے گا آسمان، فکانت ابوابا، فا کا معنی پس، کانت وہ ہوگا، آسمان ہو جائے گا، ابوابا، دروازے دروازے ہو جائے گا، یعنی اس کے اندر شگاف پڑ جائیں گے، اور یہ ساری کائنات اپنے وجود اور اس کی جو قوتیں اس کے پیچھے ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، واو کا معنی اور سیرت، یہ آپ سیر سے بھی کہہ سکتے ہیں، سارا یسیرو کا معنی ہوتا ہے چلنا، وسیرت، اور چلا دیے جائیں گے، الجبال، پہاڑ، یعنی پہاڑوں کو حرکت دے دی جائے گی، اور اب تو سالڈ نظر آتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ چڑھنا مشکل ہے، لیکن اس دن کیا ہو جائیں گے؟ فکانت سرابا، فا کا معنی پس، کانت وہ ہو جائیں گے، سرابا، سراب۔ سراب کیا ہے؟ ایک بہت سالڈ چیز جو دور سے بڑی ایک کیفیت والی نظر آئے، وجود والی، اور آپ جب پاس جائیں تو اس کا وجود ہی نہ ہو، اس کو سراب کہا جاتا ہے، یعنی جو حقیقت نہیں بلکہ دھوکہ ہے۔ جیسے آپ کبھی شدید گرمی میں کہیں سفر کریں اور آپ لمبے روٹ پہ موٹر وے پہ جا رہے ہوں، آپ کی گاڑی میں آپ کو نظر آئے گا کہ آگے آگ جیسے جلتی ہے اور اس سے شعلے نکلتے ہیں جن کا کلر نہیں ہوتا لیکن وہ اسی طریقے سے لو نکل رہی ہوتی ہے، لیکن آپ جاتے ہیں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ ایک حقیقت جب ختم ہو جائے تو اس کو سراب کہتے ہیں۔ اردو شاعری میں بھی اس کا بڑا تذکرہ ہے۔ تو وہ اتنے بڑے پہاڑ جو آج اپنا وجود رکھتے ہیں، جن کو کل کی آیت میں کیا کہا گیا کہ پہاڑوں کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ میخیں بنا دیا تاکہ زمین کا بیلنس رہے۔ اتنے بڑے پہاڑ جن کے اوپر کوہ پیما اگر جائیں اور سر کریں ان کو تو کتنے سارے لوگ ہیں جو مر بھی جاتے ہیں۔ بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے زمین کے اوپر سلسلے پہاڑوں کے قائم کیے، تو حرکت دی جائے گی پہاڑوں کو تو وہ سراب بن جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، ان بے شک جہنم، جو جہنم کانت ہے، مرصادا، گھات میں۔ یہ جو گھات کا لفظ ہے یہ اردو میں بھی بڑا بولا جاتا ہے کہ شکاری جب کسی چیز کو شکار کرتا ہے تو وہ گھات لگاتا ہے۔
گھات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شکار جس کو اس نے کرنا ہے وہ اس کو دیکھ نہ سکے. وہ عمومی طور پر فوجیں بھی جب چڑھائی کرتی ہیں تو وہ اور ٹینک وہ اپنے اوپر گرینری اور سبز قسم کی چیزیں رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اوپر سے بھی نظر نہ آئیں اور جدید ٹیکنالوجی بھی ہمیں نہ دیکھ سکے. تو گھات جو ہے وہ ایسی جگہ پہ شکاری کا چھپنا ہے جہاں سے شکار اس کو دیکھ نہ سکے، اور شکار جب اس کے قریب آئے وہ اس کے اوپر جھپٹ پڑے یا اس کے اوپر نشانہ لگا دے. تو یہاں جو جہنم ہے وہ اپنے شکاریوں کے گھات میں ہوگی، اور وہ دیکھ رہی ہوگی کہ لوگ آ رہے ہیں، یہ میرا ایندھن ہے اور انہوں نے میرے اندر آنا ہے. ان بے شک یقین جانو جہنما جہنم کانت ہے مرصادا، ایک گھات ہے جو تمہیں تاڑ رہی ہے اور تم نے اس کا شکار ہو جانا ہے. اور یہ کس کی گھات میں ہے؟ للطاغین، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سرکش ہیں، اور مآبا یہ ان کا ٹھکانہ ہے. یہ جو دوزخ ہے یہ گھات میں ہے سرکش لوگوں کے لیے، اور سرکش لوگوں کا یہ ٹھکانہ ہے. یہ کتنے دن وہاں پر رہیں گے؟ لابسین فیہا احقابا، لابس یلبس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا. لابسینا وہ وہاں پر پڑے رہیں گے دوزخ میں جب چلے جائیں گے جہنم میں، فیہا اس میں، احقابا عرصہ دراز، کوئی 20 سالوں پر مشتمل ایک عرصے کو احقاب کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں چھوٹی سی چھوٹی اکائی وقت کو ناپنے کی سیکنڈ ہے، سیکنڈ کے بعد منٹ ہے، منٹ کے بعد آپ کا گھنٹہ ہے، گھنٹے کے بعد آپ کے 24 گھنٹے، 12 گھنٹے دن رات ہے، اور یہ پورا سرکل پھر ایک منتھ پہ ہے، 12 مہینوں کا ایک سال ہے، 100 سال کی ایک سینچری ہے. اور یوں آگے چلتے جائیں تو احقابا ایک ایسا ورڈ ہے جس کے اندر 20 سینکڑوں سال ہیں جن کا احاطہ پورا مجموعہ احقاب کہا جاتا ہے. ہزاروں سال کی بات بھی آپ دیکھیں تو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا ایک دن. تو یہاں تو احقابہ کی بات ہے، انکاؤنٹیبل. لابسینہ یہ جہنمی پڑے رہیں گے اس میں، احقابا عرصہ دراز تک اس کے اندر پڑے رہیں گے. عربی لغت کے مطابق بعض لوگوں نے لکھا کہ ایک حقب 80 سال کو کہتے ہیں، جیسے ہم صدی 100 سال کو کہتے ہیں. تو 80 سال پر مشتمل ایک حقب ہوتا ہے، اور یہ حقب نہیں بلکہ احقابہ ہے، ایک ڈیوریشن پیریڈ کے لیے حقب کا لفظ ہے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، لا یذوقون یہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو لا یذوقون عربی اردو کا لفظ بھی ہے ذائقہ چکھنا، لا یذوقون یہ نہیں چکھیں گے، فیہا اس میں، بردا کوئی ٹھنڈک محسوس نہیں کریں گے، ولا شرابا اور نہ ہی ان کو پینے کی چیز ملے گی. یعنی ایسا گھن والا ماحول ہوگا کہ جہاں انسان کمفرٹیبل نہیں ہوگا. جس دنیا کو یہ جنت بنا کے بیٹھے ہیں اور اللہ کی توحید میں شرک کرتے ہیں، رسول کی رسالت کو نہیں مانتے، آخرت کے منکر ہیں، یہ دنیا تو ان کے لیے اب جنت ہو سکتی ہے لیکن وہاں حال ایسا نہیں ہوگا. الا حمیما وغساقا ان کو پلایا کیا جائے گا؟ الا مگر حمیما گرم پانی. حمیم جگری دوست کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی گرمائش اور تڑپ ہوتی ہے انسان کے ساتھ ڈیڈیکیشن کی. تو لٹرل میننگ کے اعتبار سے یہاں جو ہے وہ دوزخ کے لیے الا حمیما، سوائے اس کے کہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا حمیما کھولتا ہوا پانی، وغساقا اور ان کو ان کے زخموں سے نکلنے والی جو پیپ ہے بہتی ہوئی یہ ان کو دی جائے گی. حمیم اور غساق یہ دونوں بڑی شدت کے اظہار کے لیے. اور اگر یہ آیتیں پڑھ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بڑا ظلم ہوگا، بڑی شدت ہوگی، اللہ تو رب رحمان رحیم ہے، تو اللہ فرمائے گا نہیں، جزاء وفاقا انہوں نے جو کیا ہے یہ صرف اسی کا بدلہ ہے. ان کے اوپر ایک رائی برابر بھی ظلم نہیں کیا جا رہا. جزاء یہ ان کا بدلہ ہے، وفاقا کتنا کتنا بدلہ ہے؟ بڑا پورا پورا بدلہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا یہ چیز مجھے بڑی موافق آ گئی ہے، تو موافق کا معنی ہوتا ہے مجھے سوٹ کر گئی ہے، برابر برابر ہے. تو جزاء وفاقا یہ ان کے گناہوں کا پورا پورا بدلہ ہے. ہم نے اللہ فرما رہے اپنی طرف سے کوئی ظلم نہیں کیا ان کے اوپر. انہم کانوا لا یرجون حسابا، اب یہ جو ان کا یہ حال ہوگا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
انہم بے شک یہ جو منکر لوگ تھے، کانوا لا یرجونا یہ کوئی رجا نہیں رکھتے تھے، یہ کوئی امید نہیں رکھتے تھے، انہیں توقع ہی نہیں تھی حساب کتاب، انہیں کوئی حساب کتاب کی توقع ہی نہیں تھی۔ حالانکہ دنیا کا نظام کیا ہے کہ عرب لوگ تاجر تھے، حساب کتاب سے واقف تھے، اور تھوڑے سے واقف نہیں، بہت بڑے واقف تھے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت نہ نماز پہ ہے، نہ روزے پہ ہے، نہ حج پہ ہے، نہ زکوٰۃ پہ۔ قرآن کی سب سے لمبی آیت سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں ہے، اور جو صرف اور صرف لین دین کے اوپر، یعنی اس سے معاملات کی اہمیت بھی دیکھیں، اسلام میں معاملات کی اہمیت کتنی ہے۔ ہم لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھیں اور لوگوں کو دھوکے بھی دیتے جائیں تو یہ مسلمانی اور اسلام کا تقاضا نہیں۔ معاملات وہ پہچان ہے جو مسلمان کی ایک جو ہے وہ ایسا جز ہے کہ جس سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ حساب کتاب کے اوپر تو یقین ہی نہیں رکھتے تھے، اور اپنے حساب کتاب میں بڑے ماہر تھے، کتابچے بنائے ہوئے تھے انہوں نے لین دین کے۔ ظاہر ہے تاجر کاروباری بندہ ہمیشہ اپنا سٹاک رکھتا ہے۔ آج بھی اگر بڑی ڈگریوں میں جن کی ویلیو 2025 میں رہ گئی ہے، میرے خیال میں حساب کتاب والے لوگ ہڈی اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں سوسائٹی میں اور اکنامکس میں، ان کا کہیں جو ہے وہ اہمیت کم نہیں ہونی۔ تو یہ دنیا میں تو بڑا حساب رکھتے تھے، لیکن اللہ فرما رہے میرے اس دن کے لیے حساب کتاب کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ اپنا کسی کو لین دین لکھ لیتے تھے، میرا دیا ہوا سارا نظام ان کو انسان بنانا، صلاحیتیں دینا اور حساب کتاب کے لیے ان کو تیار کرنا، پورا دارالعمل تیار کرنا، اس کی انہیں فکر کوئی نہیں تھی۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ان کا دوسرا برا نظریہ اور عمل یہ تھا کہ وَكَذَّبُوا انہوں نے جھٹلایا تھا بِآيَاتِنَا ہماری آیتوں کو، ہمارے آرڈرز کو، ہمارے احکامات کو، كِذَّابًا بڑا خوب جھٹلایا تھا، تھوڑا تھوڑا نہیں جھٹلایا تھا، رج کے جھٹلایا تھا، جو ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے میرے احکامات کا مذاق اڑایا تھا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، لیکن اللہ فرما رہے آج آ گئے ہو نا، وَكُلَّ شَيْءٍ تمہاری ہر چیز کو احصیناہ ہم نے شمار کر رکھا ہے، کتابہ تحریری شکل میں۔ اس لیے دو فرشتوں کا کنسیپٹ ہمیں بچپن سے دیا گیا کہ ہمارے کندھوں پر دو فرشتے بیٹھے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین، کرامن عزت والے، کاتبین لکھنے والے۔ ہمارا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، ان کے پاس دفتر ہیں، رجسٹر ہیں۔ جمعے کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے بھی حدیث میں ہے کہ فرشتے رجسٹر میں ان کا نام کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو پہلے تو شاید کسی کو سمجھ نہ آتی تھی کہ یہ لکھنا کیسے ہوتا ہے اور رجسٹر کیسے ہوتے ہیں، لیکن آج آپ پورا نظام ٹیکنالوجی کا دیکھ لیں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کاؤنٹ ہو رہی ہیں مختلف طریقوں سے۔ آج لگا ہوا ایک کیمرہ بندے گنوا دیتا ہے کتنے سارے بندے موجود ہیں، بلکہ جس کے لیے گیدرنگ کے اگر 500 بندے ریکوائرڈ ہیں تو آپ کے بندے انٹر ہوتے ہیں اور اس کے بعد ڈور آٹومیٹیکلی کلوز ہو جاتا ہے، تو یہ ان کو گنا ہی جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ حرم کے اندر بھی کچھ ایسا ہی نظام ہے غالباً جو مکہ مدینہ میں، کہ لوگ جہاں جتنی گنجائش ہے اس کے بعد باقاعدہ الارم ہے، سائن ہے، اور دروازے کلوز ہو جاتے ہیں اور لوگ دوسرے راستوں کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کا بھی یہی نظام ہے، ہر چیز کو گن گن کر ہم نے لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا، آخری جملہ آج کے درس کا، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ اللہ فرمائے گا فا کا معنی پاس ذوقو اے منکرو اب چکھو، ذوقو چکھو، اوپر بھی ہم نے پڑھا ہے یذوقون، تو وہ فعل مضارع ہے اور یہاں جو ہے وہ فعل امر ہے۔ چکھو آج عذاب کا مزہ، فلن نزیدکم الا عذابا، اور ہم سے اچھائی کی امید نہیں رکھنی کہ تمہارے زخموں پہ مرہم لگائیں گے، نہیں، فلن نزیدکم ہم ہرگز اضافہ نہیں کریں گے تمہارے اس درد اور کرب میں، الا عذابا سوائے عذاب۔ یہ نہ سمجھنا کہ عذاب میں کوئی ریلیف مل جائے گا، بلکہ عذاب ہے تو اوپر سے اور عذاب ہوگا، جلتی آگ ہے تو تیل اور ڈلے گا، پانی کی گنجائش آج تمہارے لیے موجود نہیں ہے۔ اچھا یہ صرف وہ لوگ نہیں تھے جن کے لیے باتیں آئی ہیں، یہ ہمارے لیے بھی سر آئی ہیں۔ آج سوسائٹی کو دیکھیں ہم کس طرح کی جنریشن تیار کر رہے ہیں، بچے بچیاں، ہماری سوشل گیدرنگ، شادی بیاہ، جینا مرنا۔ آپ یقین کریں بینگ اے مولوی، ممبر پہ بیٹھنے والا آدمی ہونے کے ناطے جتنا معاشرے کے حالات سے دکھ ہوتا ہے، لوگ ہماری بات نہیں سنتے۔ ہماری شادیوں نے
95% بے حیائیوں کا دروازہ کھول دیا. یہ کوئی لبرلزم نہیں ہے، یہ اس کو بغیرتی کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم اپنی مائیں بہنیں ایک ہی حال میں اکٹھی کر دیتے ہیں. کسی کے سر پہ دوپٹہ تک نہیں ہے، نوجوان بچیاں پھول پھینک رہی ہیں نامحرم مردوں کے اوپر، اور اگر کوئی بات کرے تو مولوی جو ہے وہ کنزرویٹو مائنڈ ہے. سر اس کو بھی پڑھ لیں. یہ صرف مکے کے ابو جہل کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے. کیسا ٹرینڈ ہم دنیا کو دے رہے ہیں. آپ یونیورسٹیز دیکھیں، یقین کریں دل دکھ خون کے آنسو ہوتا ہے. جوان لوگوں کی بچیاں جوان بچوں کی گود میں سر رکھ کے کوریڈورز میں یونیورسٹیوں میں پڑھی ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. آپ غور کریں نا سر، مینسز والی بچی کو اللہ نے نمازیں معاف کر دیں 10 دن، لیکن یونیورسٹی معاف نہیں ہے. ہم کتنے ظالم لوگ ہیں، ہم نے کیسا نظام جاری کر دی. اور یہ دھڑم سے گر گیا ہے اور گرنے لگا ہے. پہلے دین کا تھیا پانچا کیا لوگوں نے، اور علم دین کی قدر کو بالکل ختم کر دیا. مولوی برباد ہو گئے. آج دنیا کا پڑھا لکھا بندہ بھی آپ دیکھیں، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی فن نہیں. تو یہ سارا اللہ کا عذاب ہی ہے نا جی ہمارے اوپر. مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم آئی ٹی ٹیکنالوجی میں پیچھے، تو بڑا ظلم ہے سر. یہ ہمارے لیے آیتیں ہیں. اپنی شادیاں ٹھیک کر لیں، اپنے مرنے ٹھیک کر لیں، اپنے گھروں کا نظام ٹھیک کر لیں، ورنہ یہ انجام ہمارا ہی ہے، یہ انجام کسی اور کے لیے نہیں ہے. بنی اسرائیل بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں. یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں. ان کو اتنا زوم تھا. اللہ فرما رہے تمہارے یہ چونچلے قابل قبول نہیں ہیں. اللہ نے ان سے نبوت بھی لے لی، آسمانی کتابیں بھی لے لی، اور دی کس کو؟ میرے اور آپ کے نبی کو. وہ میرے اور آپ کے لیے سر. صلاحیتیں اپنی صرف کرنی چاہیے ہمیں قرآن میں. دیکھنا اتنی بڑی مسجدوں میں یقین کریں فجر کی نماز میں 1.5 صفحے بھی نہیں ہوتی. یہ صرف اس مسجد کا حال نہیں ہے، یہ باقی مسجدوں کا بھی حال. اور معذرت کے ساتھ محفل جب ہماری سنڈے کو ہے، فجر میں 1.5 صف بھی نہیں ہوتی، لنگر پہ باہر 8 صفحے ہوتی ہیں. کون سمجھائے انہیں؟ اس لیے بڑے پتلے حالات ہیں سر. ان کو پڑھ کے صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ کافروں کے لیے، یہ ہمارے لیے. اللہ پناہ دے، اللہ معاف کرے. ہم اس عذاب کے مستحق ہیں جہاں مسلمان آج کھڑے. اور جتنا ہاریبل سین ہے یہاں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے.